اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف ہب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج وہ پاک گھڑی، وہ بہت نصیبوں والی گھڑی آ گئی ہے جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا، مطلب شب معراج کی خاص رات۔ اور اس خاص رات کا خاص وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے جس رات کا ہم نے پورے سال بڑی شدت سے انتظار کیا، کب معراج کی رات آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اتنا مانگے کہ ہمیں وہ بے لوث عطا فرمائے۔ شب معراج کا ایک بہت بڑا اور بہترین اور طاقتور اثر رکھنے والا وظیفہ جو آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کو قرضوں سے نجات دلا دے گا، آپ کے گھر کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں، گھریلو جھگڑے ہیں، اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، تو یہ آج کی رات اللہ والوں مانگنے والی رات ہے۔ اللہ والوں نے بتایا ہے معراج کی رات ایسی رات ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، جس میں جو بھی آپ حاجت مانگو گے پوری ہوگی۔ جیسے آپ کو لگے گا یہ تو میرے لیے ناممکن ہے، یہ میری حاجت ناممکن ہے، آج اللہ پاک سے مانگ کر دیکھیے گا، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، آپ کی زندگی کی تمام بندشوں کو توڑ دے گا، آپ کے اوپر جادو جنات کے اثر کو ختم کر دے گا۔ آپ اپنے زبان سے ذکر الہی کر تو دیکھیے گا، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھیے گا، آج کی رات میرا رب آپ کو بے شمار بے حساب نوازے گا، بے لوث نوازے گا۔ بس آپ نے اس وظیفے کو اسی طرح پڑھنا ہے جو بتائے گئے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی، پھر معرفت الہی کے دروازے کھل جائیں گے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ پاک کی ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ پاک سے آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ آپ سے راضی ہوگا، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو رزق کے خزانے لینے سے، اپنی پسندیدہ حاجت سے منوانے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ جب رب راضی تو پھر سب راضی۔ اللہ کے بس کن کہنے کا ہے کہ اللہ پاک نے جب کن کہہ دیا تو آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، آپ کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ بس اس رات آپ نے اللہ سے ضد کر کے رو رو کر مانگنی ہے۔ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے چیزیں مانگتا ہے، اسی طرح آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، میرے مولا، میرے آقا۔ جتنے بھی میرے بہن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، جو اس وقت میری یہ بات سن رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، ان کے دل کے اندر جتنی بھی جائز خواہشات ہیں، ان کی تمام خواہشات کو آج رات پوری کر دینا، آمین ثم آمین۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آج کی رات بہت ہی خاص رات ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اپنی بہن کا اس سفر نیک پر ساتھ دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سفر پر اسی طرح جاری اور ساری رکھے، اسی طرح ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وظیفہ کیا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، کیونکہ نیت لازمی ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں۔ آپ مسجد میں ہیں، مسجد میں پڑھ لیں، کیونکہ آج رات عبادت کی رات ہے۔ مرد حضرات تو مسجدوں میں ہوں گے اور خواتین گھر میں اب عبادت کر رہے ہوں گے، ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں ہی یہ عبادت کریں، آپ اپنے گھر کے اندر بھی یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ نے 3، 7، 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔
آپ نے جب 3 7 11 بار درود شریف پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی برکتیں رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور آپ جب بھی اپنی زندگی میں کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لازمی پڑھیں، کیونکہ اس میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے، اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 11 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کو آپ نے بہت دھیان سے پڑھنا ہے، ایک ایک حروف پر غور کر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 100 بار پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص کو اپنے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ ہر بار جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے، اور سورہ اخلاص کو آپ نے اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر پڑھنا ہے، اور اس کے اندر جو اللہ نے بیان کیا ہے اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کے رزق کے دروازے کھلیں گے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق کو آپ نے بہت ہی دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ فلق جادو جنات جتنے بھی آپ پر اثرات ہوئے ہیں اس کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ ناس کو بھی 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ دونوں صورتیں آپ اس وجہ سے پڑھیں گے آپ کے اوپر جتنے بھی حسد جادو جنات ہوئے ہیں اس کا اثر زائل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو تب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھنی ہے، یہ بھی آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی آپ کی حفاظت کرے گی، آپ کو دشمنوں سے بچائے گی، آپ کی ہر کام میں مدد کرے گی، آپ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد الہی آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے 100 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف اس لیے پڑھنا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ اس لیے آپ نے درود شریف کو بہت ہی توجہ اور نہایت خوش و خضوع کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ہدیۃً عیداً تحفۃً پیش کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے سب سے آخری نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ بہت ہی نہایت مجرب اور اس کا شرطیہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ وظیفہ ناممکن ہے۔ یہ ہماری رات کی عبادت ناممکن ہے، بلکہ ہمارا ایمان بھی ناممکن ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کا سب سے پہلے ہی تقاضا ہے کلمہ طیبہ۔ ہم نے کلمہ طیبہ کو بھی 100 بار پڑھنا ہے، اور دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اسی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ تمام وظائف پڑھنے ہیں۔ اس میں آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، کیونکہ یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہیں۔ وہی تعداد مقرر ہے جو وہ پڑھا کرتے تھے اور جو وہ اپنے بزرگوں سے سیکھتے اور آگے سکھایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرمائے گا، ہمارا سننا بھی قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد جب آپ یہ تمام وظائف پڑھ لیں تو آپ نے 3 7 بار درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے یہ بات دھیان رکھنی ہے، آپ نے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، چاہے آپ 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں، کیونکہ اس سے اللہ پاک اپنی برکت اور اپنی رحمت الہی شامل فرما دیتے ہیں، اور دعاؤں کا قبول ہونے اور وظیفے کا قبول ہونے کا پکا اور 100% یقین ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس رات اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد اللہ پاک سے انتہائی التجائی لہجے میں آنسو میں، اگر آپ کو آنسو نہ جاری ہو تو آپ نے اپنی کیفیت ہی ایسی بنا لینی ہے کہ اللہ پاک میرے کبیرہ صغیرہ کو گناہوں کو معاف فرما دے، جو میں نے جانے میں کیے، جو انجانے میں کیے، جو میں نے تنہائی میں کیے، جو میں نے محفل میں کیے یا جو میں نے کھلے میں کیے، میں نہیں جانتا، تو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اے میرے اللہ، تو بہت غفور و رحیم ہے، تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو ہم سب کے
गुनाहों को माफ़ फरमा कर हम पर करम फरमा, हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा दे। मेरे मौला मेरे घरों के अंदर सुकून और बरकत दे दे। मेरे माँ बाप मेरे बहन भाइयों में मोहब्बत और शफ़क़त पैदा कर दे। मेरे माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मेरे मौला मेरे मालिक, जिन घरों में बेटियाँ बिन ब्याही बैठी हैं, रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हैं, मेरे मौला आज रात इस रात का सदका इनके लिए बेहतरीन असबाब बना दे। जो हजरात बे औलाद हैं, औलाद के तलबगार हैं, मेरे मौला इनको बेटा या बेटियाँ अता फरमा दे। ऐ मेरे मौला जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, कब्रों में इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई हमारे लिए बख्शिश की दुआ करे, या अल्लाह पाक उन सब को बख्श दे। मेरे मौला इतने मुसलमान मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं ईमान की हालत में, या अल्लाह पाक आज की रात मेरे मौला तुझे अपने रब होने का वास्ता, तुझे अपने करीम होने का वास्ता, तुझे अपने गफूर और रहीम होने का वास्ता मेरे मौला मेरे मालिक हम सबको बख्श दे। हम सबको सफ़र आखिरत की तौफीक अता फरमा, हमें आखिरत का सफ़र तय करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला तेरे आगे या अल्लाह पाक क़यामत के दिन जो सरखरू हो जाए, अपना अमाल नामा दाएं हाथ में लेकर उठे, मेरे मौला मेरे मालिक तेरे मोहम्मद की उम्मत होने का वास्ता या अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दे, और कब्र में अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के वास्ते हमें अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब अता फरमा दे। मेरे मौला जब इस दुनिया से रुखसत हों तो हमारे ज़ुबान पर कलमा तैयबा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमें ईमान की मौत अता फरमाना। मेरे मौला हम सबका सुनना और हम सबका मांगना अपनी बारगाही में कबूल फरमा। ऐ मेरे रब्बे करीम मेरा सुनाना और मुझे जो सुन रहे हैं इन सब का सुनना अपनी बारगाही इलाही में कबूल मंजूर फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके, जो रह गया बिन मांगे वो भी अता फरमा। नाज़रीन अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए कमेंट्स में अल्लाह का प्यारा नाम कर दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।